بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے دیا جلائے رکھنا ناول کا 12واں حصہ لے کر آئی ہوں۔ لیکن یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ میرے گھر والے آپ سے ملنے اور آپ کو دیکھنے اور بات کرنے کے لیے بہت بے چین ہیں۔ انہیں معلوم ہوگا کہ آپ آ کر چلی گئیں تو وہ مجھ سے بہت خفا ہوں گے۔ میرے پاس وقت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے۔ نازنین نے برقع اتار کے صوفے پر پھیلا دیا۔ عاطف نے نازنین کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ گہرے اودے رنگ کے لباس میں تھی اور گہرے اودے رنگ کا لباس میں اس کا سرخ و سفید رنگ پھوٹا جا رہا تھا۔ اسے نازنین کے شوہر پر رشک آ رہا تھا جو اس عورت کا مجازی خدا تھا۔ ایسا حسن تو اس نے شاذ و نادر ہی کسی عورت میں دیکھا تھا۔ آج آپ اپنے کام سے آئی ہیں جب ہی آپ اتنی جلدی کر رہی ہیں۔ آئندہ آپ گھوڑے پر سوار نہ آئیں، آخر ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں۔ میں اپنے نہیں آپ کے کام سے آئی ہوں، وہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ مجھے اپنی بہن اور ابو کے بارے میں کچھ اڑتی اڑتی سی خبریں ملی ہیں۔ سچ؟ وہ خوشی سے ایک دم کھل اٹھا تو نازنین بے اختیار مسکرا دی۔ عاطف نے بےتابی سے پوچھا، کیا وہ دونوں کراچی میں ہی موجود ہیں؟ جی ہاں، اس نے اپنا سر ہلایا۔ کراچی میں ان دونوں کی بھنک ملتے ہی میں آپ کی خاطر یہاں بھاگتے بھاگتے آئی ہوں۔ بس میری بڑی تمنا ہے کہ بچھڑے ہوئے دو مل جائیں۔ شاید اس طرح میں اپنے باپ کے سر سے گناہوں کی پوٹلی اتار کے پھینک سکوں۔ تلافی کی یہی ایک صورت ہے۔ واقعی؟ عاطف فرتے خوشی سے کھل اٹھا۔ آپ نے میری خاطر بہت تکلیف اٹھائی ہے، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہ بھول سکوں گا۔ یہ کیسا احسان ہے جس کے لیے آپ میرے اتنے شکر گزار ہو رہے ہیں؟ جو احسان آپ نے میرے ابو پر کیا ہے میں تو اس کا عشرہ عشیر بھی نہیں اتار سکتی۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، آپ کا احسان میرے لیے بہت ہوگا۔ کیا یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ شام میرے ساتھ چل کر شادی میں شرکت کریں اور گھر پر قیام کریں؟ میں اپنی ایک سہیلی اور اس کے شوہر کے ساتھ حیدرآباد سے سیدھی آپ کے ہاں چلی آئی ہوں۔ نازنین کہنے لگی، میرے شوہر اور بچی حیدرآباد میں ہیں، مجھے شام ہی کو اپنی سہیلی کے ساتھ واپس جانا ہے۔ اگر میں رات حیدرآباد نہ پہنچی تو بچی اور میرے شوہر پریشان ہوں گے۔ پلیز آپ مجبور نہ کریں۔ آپ کا میرے ہاں قیام کرنا قرض رہا۔ اس نوازش کے لیے بہت ممنون ہوں کہ آپ کی بچی اور شوہر کو چھوڑ کر آپ آئی ہیں۔ بس آپ تیار ہو جائیں، ہمیں ایک لمحہ بھی باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عاطف اپنی غرض میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ نہا کر کپڑے بدلنے کی اجازت لے کر اپنے کمرے میں آیا اور اٹیچ باتھ روم میں گھس گیا۔ اس نے نہ تو رسمی طور پر اور نہ ہی اخلاقاً نازنین سے چائے شربت کے لیے پوچھا۔ وہ تو یہ سوچ کر خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا کہ ثنا کراچی میں موجود ہے، نازنین اسے تلاش کر کے ملا دے گی۔ اس نے جلدی جلدی شیو کی، نہایا، کپڑے بدل کر نشست گاہ میں آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کھانے کی میز پر ناشتہ چنا ہوا ہے اور نازنین اس کی منتظر ہے۔ عاطف نے ناشتے کے لوازمات پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اسے معلوم تھا کہ گھر میں ڈبل روٹی اور انڈوں کے سوا کچھ نہ تھا، مگر میز پر 3-4 ڈشیں موجود تھیں۔ اس نے متحیر ہو کر پوچھا، یہ کہاں سے آئیں؟ کیا آپ لے کر آئی ہیں؟ آپ کے باورچی خانہ سے تیار ہو کر آئی ہیں، نازنین نے جواب دیا۔ میں نے سوچا کہ آپ شیو کر کے نہائیں گے، میں اتنی دیر میں احمقوں کی طرح بیٹھ کر کیا کروں گی؟
پھر خیال آیا کہ گھر میں کوئی اور نہیں ہے، کیوں نہ آپ کے لیے ناشتہ تیار کر دوں۔ ظاہر ہے کہ آپ کو تیار ہو کر نکلنے اور پھر ناشتہ تیار کر کے کھانے میں 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا۔ میں نے وقت بچانے کی غرض سے آپ کی اجازت کے بغیر ہی ناشتہ تیار کر دیا۔ آپ کو میری یہ بے تکلفی ناگوار تو نہیں لگی؟ اگر لگی ہے تو پلیز میں معافی چاہتی ہوں۔ پلیز زیادہ شرمندہ نہ کریں۔ عاطف نے خجالت سے کہا، میں ویسے بھی بہت شرمندہ ہوں کہ آپ سے چائے شربت کے بارے میں بالکل نہیں پوچھا۔ میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ عاطف صاحب، آپ تو میرے ساتھ غیروں والا سلوک کر رہے ہیں۔ کیا اب یہ میرا گھر نہیں رہا؟ کیا آپ سے میرا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے؟ کیوں نہیں، بالکل ہے، مگر آپ پہلی بار میرے گھر آئی ہیں۔ بجائے میں آپ کی کچھ خدمت کروں، آپ میری خدمت کر رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں۔ نازنین نے نہ صرف پراٹھے بہت اچھے بنائے تھے بلکہ دوسری چیزیں بھی بڑی لذیذ اور ذائقہ دار بنائی تھیں۔ کبھی اس نے اپنے گھر والوں میں ایسی سلیقہ شعاری اور سگڑ پن نہ پایا تھا۔ لذیذ کھانے پکانے کوئی نہیں جانتا تھا، جب بھی وہ اکثر باہر سے کھانا کھاتا تھا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ عاطف نے بڑے اصرار سے نازنین کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے جادو کے زور سے پکا کے رکھ دیا ہے۔ نازنین کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ آخر میں ایک خانہ دار عورت ہوں، جلد سے جلد 2-3 ڈشیں تیار کرنے کے لیے جادو کی نہیں، تیزی اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ثنا تو امور خانہ داری میں مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ میں تو اس کے آگے اپنے آپ کو ایک دم پھوہڑ سمجھتی ہوں۔ کبھی اس کے ہاتھ کا کھانا کھا کر دیکھیں، انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ ثنا، اس نے چونک کر کہا، ایک بار اس کے ہاتھ کا پکا کھانا کھا چکا ہوں، واقعی وہ بہت اچھا بناتی ہے۔ عاطف نے اچھا کھانا پکاتی ہے اور عاطف نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کے دل میں پھانس سی گھڑ کر گئی تھی۔ اس نے سوچا، کاش اس لمحے نازنین کی جگہ ثنا بیٹھی ہوئی ہوتی، تب کیا ہوتا؟ عاطف کے سینے میں ایک آگ سی بھڑکنے لگی۔ شاید اس کی دنیا ہی بدلی ہوئی ہوتی، اس کی نظروں کے روبرو ایک چاند ہوتا۔ دنیا کے ہر حسین منظر سے کہیں زیادہ حسین ثنا کی صورت ہے اور اس کی آنکھوں کی خوبصورت چندیاری۔ عاطف سے ناشتہ ٹھیک سے نہیں کیا جا رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ثنا کا تصور کسی بے رحم پتھر کی طرح اس کے آبگینہ دل پر آ لگا تھا۔ نازنین پر اسے ثنا کا گمان ہو رہا تھا، مگر نازنین تو ایک گھریلو اور باوقار عورت کے روپ میں اس کی نظروں کے روبرو تھی، کسی تر و تازہ اور مہکتے ہوئے پھولوں کی مانند، اور گہرے اودھے رنگ کی ساڑی اور بلاؤز میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ نازنین کے سراپے سے پھوٹتی ہوئی ایک عجیب سی خوشبو محسوس کر رہا تھا جو اس کے وجود کو مہکائے دے رہی تھی۔ عاطف صاحب، آپ ناشتہ ٹھیک سے نہیں کر رہے۔ اس نے آملیٹ کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ عاطف نے انکار سا کیا تو اس نے آملیٹ عاطف کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا تو آپ سوچ لیں یا پھر ناشتہ کر لیں۔ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتیں۔ ذرا ڈٹ کر ناشتہ کریں، انڈے کھائیں، جان بنائیں۔ آج اس لیے کہ آج کا سارا دن آپ کی بیگم کی تلاش کی نظر ہوگا، توانائی خرچ ہوگی۔ اس کے لیے جسم میں طاقت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ جی جی، عاطف نے چونک کر معنی خیز نظروں سے نازنین کی طرف دیکھا۔ کیا ثنا کی تلاش میں سارا دن غارت ہو جائے گا؟ جی ہاں، نازنین بولی۔ ثنا گاجر کا حلوہ تو ہے نہیں جو ہر دکان پر مل جائے، اور تلاش کرنے کے لیے معلوم نہیں ہمیں کہاں کہاں کی خاک چھاننی پڑے گی۔ آپ کہیں تھک ہار کر نہ بیٹھ جائیں۔ آپ اس خاکسار کی فکر نہ کریں، میں اپنے اسکوٹر پر
پورا پورا شہر 4 سے 5 گھنٹے گھومتا ہوں۔ میرا اسکوٹر نہیں، وہ جیٹ طیارہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسکوٹر پر جانا مناسب نہیں ہوگا۔ نازنین نے تجویز پیش کی، ایک ٹیکسی لے لیتے ہیں سارے دن کے لیے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اسکوٹر پر ابو ہمیں دیکھ نہ لیں۔ ٹیکسی میں انسان دوسروں کی نظروں سے بچا رہتا ہے۔ نازنین کی بات کچھ کچھ اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، عاطف نے بڑے آرام سے کہا۔ عاطف نے اپنے گھر کو تالا لگایا اور چابی پڑوس میں دے دی، اس خیال سے کہ واپسی میں کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو گھر والوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مین روڈ پر آ کر ایک ٹیکسی لی جسے بڑے میاں چلا رہے تھے۔ عاطف آگے اور نازنین پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عاطف نے پہلے تو سوچا تھا کہ وہ اگلی سیٹ پر براجمان ہو جائے گا، مگر وہ یہ سوچ کر پھر نازنین کے ساتھ بیٹھ گیا کہ باتیں کرنے میں سہولت رہے گی۔ نازنین دائیں جانب کھڑکی کے پاس اور وہ بائیں جانب والی کھڑکی کے پاس، دونوں کے درمیان چند انچوں کا ہی فاصلہ تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گردن گھما کر عاطف کی طرف دیکھا اور پوچھا، کہاں چلنا ہے؟ عاطف نے نازنین کی طرف دیکھا تو نازنین لمحے بھر تک متذبذب ہو کر کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، لانڈھی چلیں۔ عاطف نازنین کے کچھ پریشان ہو کر سوچنے پر نا امید سا ہو گیا کہ نازنین خود اندھیرے میں ہے اور اندھیرے میں ہی تیر چلا رہی ہے، تاہم اس نے خاموشی میں ہی بہتری سمجھی، کسی قدر قریب لا کر سرگوشی کی۔ نازنین نے چند لمحوں بعد جب ٹیکسی سڑک پر دوڑ رہی تھی اس کی طرف سرک کر اپنا منہ اس کے قریب لا کر سرگوشی کی، جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ابو اتنا عرصہ لاہور میں رہ کر کوئی 1 ہفتہ قبل ہی لوٹے ہیں اور لانڈھی میں ایک رشتہ دار کے ہاں عارضی قیام ہوا ہے اور کرائے کے مکان کی تلاش میں ہے۔ معلوم نہیں انہیں کرائے کا مکان مل گیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ملا تو وہ رشتہ دار کے ہاں موجود ہوں گے، اگر وہاں سے چلے گئے ہوں گے تو وہیں سے ان کے کرائے کے گھر کا پتہ چل جائے گا۔ مجھے اسی رشتہ دار نے بتایا تھا کہ ثنا بھی ابو کے ساتھ لاہور ہی میں تھی اور ان کے ساتھ ہی واپس آئی ہے۔ لاہور کے موسم نے اسے پہلے سے کہیں زیادہ نکھار دیا ہے۔ نازنین کے آخری جملے نے اس کے دل پر کاری زخم لگایا تھا۔ جب بھی اسے ثنا کا خیال آتا اور کسی کی زبان پر اس کا نام آتا تو اپنے دل پر وہ چوٹ سی محسوس کرتا تھا۔ ٹیکسی ایک لمبا سفر طے کر رہی تھی۔ عاطف سوچوں کی دنیا سے نکل کر لمحوں کے وقفے سے نازنین کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ نازنین کھڑکی کے پاس سمٹ کے بیٹھی ہوئی تھی، کبھی اس کا سراپا کسمساتا تو برقع کی سطح پر بجلیاں کوندنے لگتی تھی، بدن کسی نازک سی شاخ کی مانند لچکتا تو اسے اپنے دل پر بجلی سی گرتی ہوئی محسوس ہوتی۔ عاطف کو بار بار خیال آ رہا تھا کہ نازنین نے اس کی خاطر اپنے باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ ایک جگہ ثنا کو تلاش کرنے کے بعد نازنین کو واپس حیدرآباد میں بھیج دینا چاہیے، پھر اسے اس کے شوہر اور بچی کے ساتھ بلا کر ثنا کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے کئی بار ارادہ کیا دل کی بات زبان پر لے آئے۔ وہ کسی خیال سے نازنین کی طرف دیکھتا، مگر جب نازنین کی طرف دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ کھڑکی کا شیشہ اترا ہوا تھا، ہوا سے اس کی نقاب کسی پرچم کی طرح لہرا رہی تھی۔ اڑتی ہوئی سیاہ نقاب میں اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح نظر آ رہا تھا۔ سیاہ نقاب نے اس کے چہرے کی سرخ و سفید رنگت کو اور تیز کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوابیدگی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہ رات بھر نہ سوئی ہو۔ سوچ کی ایک لکیر اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی، جیسے وہ سوچ رہی ہو کہ ثنا کہاں ہوگی۔ خدا کرے ثنا فوری مل جائے۔ انہیں زیادہ پریشانی اور خوار
نہ ہونا پڑے۔ اگر ثنا نہیں ملے گی تو اسے عاطف کے سامنے کس قدر ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ ٹیکسی ایک لمبا سفر طے کر کے لانڈھی کے علاقے میں داخل ہو کر فیوچر کالونی میں پہنچی۔ نازنین نے ٹیکسی فیوچر کالونی کی ایک گلی کی نکڑ پر رکوائی، اسے انتظار کرنے کے لیے کہا۔ وہ ٹیکسی میں ہی بیٹھا رہا۔ نازنین ٹیکسی سے اتر کر سامنے والی گلی میں داخل ہوئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ نازنین کا انتظار اس کے اعصاب پر پہاڑ کا سا بوجھ بن گیا تھا، لمحہ لمحہ اذیت ناک بن گیا تھا، ہر لمحہ اس پر کسی صدی کی طرح بھاری ہو رہا تھا۔ وہ بے تاب، بے قرار اور مضطرب سا ہو کر اس سمت دیکھ رہا تھا۔ کوئی 20 منٹ کے بعد نازنین کا سراپا ابھرا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آئی اور اس کے برابر بیٹھ گئی۔ عاطف کو کچھ اندازہ نہ ہو سکا، اس لیے کہ نازنین کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ اس کی حالت اندر سے غیر ہو رہی تھی اور وہ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نازنین نے اپنا نقاب الٹا تو اس نے نازنین کے چہرے پر مایوسی کو صاف پڑھ لیا۔ وہ پوچھ کر کیا کرتا؟ نازنین نے بھی اسے کچھ نہیں کہا۔ جب ڈرائیور نے ٹیکسی سٹارٹ کی تو نازنین ڈرائیور سے بولی، ماڈل کالونی ملیر چلو۔ ٹیکسی چل پڑی تو نازنین نے اس سے کہا، سنا ہے کہ ان لوگوں نے کہیں اور کرایہ پر مکان لے لیا ہے اور وہیں رہ رہے ہیں۔ ماڈل کالونی کے بازاروں اور گلیوں کے نکڑ پر ٹیکسی رکتی رہی۔ نازنین ٹیکسی سے اتر کے گلیوں اور مکانوں کی قطاروں میں گم ہو جاتی، بلند و بالا عمارتوں کی دوسری تیسری منزلوں کی خاک چھان کر آتی۔ اس کے چہرے پر مایوسی ہوتی اور آنکھوں سے ناکامی جھانکتی ہوتی، جسے دیکھ کر عاطف مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب جاتا۔ وہ نا امید ہو گیا، حوصلہ ہار چکا تھا، مگر نازنین حوصلہ نہیں ہاری تھی۔ اس نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ تھکی نہیں تھی، ہاری نہیں تھی، مرد بنی ہوئی تھی۔ کسی عمارت کے زینے پر اوپر جانے کے لیے قدم رکھتی تو اس کی رگوں میں خون دوڑنے لگتا۔ وہ بڑی پر امید ہو کر سیڑھیاں چڑھنے لگتی۔ جب دوپہر کے 2 بج رہے تھے تب عاطف نے ٹیکسی ایک شاندار قسم کے ریسٹورنٹ کے سامنے رکوائی تاکہ دوپہر کا کھانا کھایا جائے۔ اس نے پرتکلف کھانے کا آرڈر دیا تو اسے اس دن کی یاد آ گئی جب وہ ثنا کے ساتھ ہوٹل میں اس سے باتیں کر رہا تھا، دل کی باتیں زبان پر لے آیا تھا۔ نازنین اس کے ساتھ تھی، اس کی کھوئی ہوئی منزل پر پہنچانے کے لیے۔ وہ دونوں ہوٹل کے پرسکون گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چھٹی کا دن ہونے کے باعث ہال تقریباً خالی پڑا ہوا تھا، آس پاس کی میزوں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ عاطف کی بات سن کر نازنین کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے عاطف کی آنکھوں میں جھانکا جہاں نا امیدی جھانک رہی تھی۔ نازنین نے بڑی اپنائیت سے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کیا آپ کا دل ثنا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا ہے، جو اس کی تلاش جاری رکھنا نہیں چاہتے؟ اس نے چونک کر نازنین کی آنکھوں سے نظریں چار کرتے ہوئے کہا، یہ آپ نے کیسے اندازہ کر لیا کہ میرا دل ثنا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا ہے؟ یہ میری محبت کے جذبے پر بہت بڑا الزام ہے۔ وہ تو میری ذات کا ایک جزو ہے۔ ابھی آپ نے جو واپسی کے لیے کہا تھا، مجھے اس سے احساس ہو رہا تھا کہ آپ ناکامیوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک رہی ہیں۔ معلوم نہیں کیوں میرا دل اندر سے بجھا جا رہا ہے، وہ گرفتہ لہجے میں بولا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ آپ کے ابو کسی نوسر باز سے کم نہیں ہیں؟ نازنین نے بڑے خلوص اور اپنائیت بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، حوصلے سے کام لیجئے عاطف صاحب، بعض اوقات انسان منزل کے قریب پہنچ کر حوصلہ ہار دیتا ہے۔ وہ منزل کو اس لیے نہیں پا سکتا کہ نا امیدی اور مایوسی اسے اندھیاروں میں دھکیل دیتی ہے۔ مجھے کیا غرض تھی کہ میں اتنی دور سے آپ کے لیے یہاں آتی؟ یہ تو آپ کا اور میرے ابو کا معاملہ تھا، اس میں میری بہن بھی شامل تھی۔
ان دونوں سے میرا ایک طرح سے قطعی تعلق ہو چکا ہے۔ میں اپنے گھر میں ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، لیکن ایک جذبہ کشاں کشاں یہاں تک کھینچ لایا۔ وہ ہے محبت کا جذبہ۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح میں نے اپنی منزل پا لی، اس طرح آپ بھی اپنی منزل پا لیں۔ ثنا آپ کو سدا کے لیے مل جائے۔ آپ جس آگ میں ہر لمحے جل رہے ہیں، وہ آگ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے۔ نازنین بڑے عزم اور حوصلے اور پرخلوص جذبے سے اس کی مدد کرنے آئی تھی۔ اس ریاکاری اور منافقت کے دور میں بھی یہ بہت بڑی بات تھی۔ وہ دونوں کو 1 گھنٹے کے بعد ہوٹل سے نکلے اور پھر سفر کا آغاز ہوا۔ نازنین تو میر کارواں تھی۔ سپہر بھی ڈھل چکی تھی۔ عاطف نے دانستہ واپسی کے بارے میں نازنین کو یاد نہیں دلایا۔ وہ یاد دلانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے نازنین کو باتوں میں ایسا الجھایا ہوا تھا کہ نازنین کو واپسی کا احساس ہی نہیں رہا تھا۔ اسے نازنین کی قربت سے ایک عجیب سا سرور محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا یہ خواہش کا کیسا عفریت ہے جو اسے اپنے اندر جگڑتا جا رہا ہے۔ اب اس کی دلچسپی کا محور نازنین بنتی جا رہی تھی۔ یہ عفریت اس کے دل کے نہال خانے میں پھنکار رہا تھا کہ ثنا کبھی نہ ملے۔ وہ نازنین کے سنگ سنگ ساری زندگی ثنا کو تلاش کرتا رہے۔ دن ڈوب چکا تھا۔ اگر یہاں ہم ثنا کو نہیں پا سکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دونوں یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جا چکے ہیں، نازنین بولی۔ نازنین کی آنکھوں میں نیند کا سا خمار چھا رہا تھا اور اس کی پلکیں بوجھل بوجھل سی ہو رہی تھیں۔ وہ نیند کے غلبے کے خلاف اپنی جدوجہد کر رہی تھی، مگر اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں اور سیٹ کی پشت پر اپنا سر ٹیک دیا۔ عاطف نے چند لمحے بعد ارادی طور پر اس کی طرف دیکھا تو اسے لگا نازنین گہری نیند سو رہی ہے۔ عاطف کی نگاہیں اس کے حسین چہرے پر مرکوز تھیں، جس پر ایک معصومیت سے بکھری ہوئی تھی۔ تھکن کے آثار بھی محسوس ہو رہے تھے۔ چہرے کا گلابی پن ہلکا پڑ گیا تھا۔ ٹیکسی بڑی تیز رفتاری سے اندھیرے اجالوں میں اور کچی ناہموار پکی سڑکوں پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ثنا کا خیال دل میں لیے نازنین کو چہرے کو دیکھتا اور اپنی پیاس بجھا لیتا۔ پھر اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ ثنا کی محبت میں خیانت کر رہا ہے، پھر یہ عورت کسی اور کی امانت ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ نظریں پھیر لیتا۔ پھر وہ باہر جھانکتا اور رنگینیاں دیکھ رہا تھا کہ ٹیکسی نے کسی دوشیزہ کی طرح لہرا کر ایک کار کو اوورٹیک کیا۔ چوراہے پر تیزی سے چکر کاٹ کے مڑی تو نازنین کا خوشنما سر آہستہ سے اس کے شانے پر ڈھلک آیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا نازنین کو جگا دے یا پھر اسے اسی طرح اپنے شانے پر سر رکھ کر سونے دے، مگر اس نے سڑک اور اطراف کا جائزہ لیا۔ صغیر سینیٹر زیادہ دور نہیں رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے نازنین کا شانہ ہلایا۔ نازنین، نازنین۔ چند ثانیوں بعد نازنین نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی نظریں تھر تھرائی سی تھیں۔ یک لخت جیسے ہی اسے احساس ہوا، وہ چونک کر سیدھی ہو کر اٹھ بیٹھی اور خجل سی ہو کر بولی، معافی چاہتی ہوں، آپ کو زحمت ہوئی۔ عاطف نے سوچا کہ بعض اوقات ایک شخص اپنے من کی بات کہے بغیر کہنے کے لیے کس قدر مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہی نہیں جاتی، صرف محسوس کی جاتی ہیں، حرکات و سکنات سے یا پھر آنکھوں کی زبان سے کہی جاتی ہیں، مگر یہ بات کہنے کی نہیں تھی جو اس کے دل میں حسرت بن کر گھٹ رہی تھی، دم توڑ رہی تھی۔ وہ نازنین سے کیسے کہہ سکتا تھا کہ تمہارے اس لمس نے مجھے تمہارا دیوانہ سا بنا دیا ہے۔
میں اب تمہارے حسن کے سحر سے پاگل ہوا جا رہا ہوں۔ میں تمہاری خاطر ثنا کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنی راہیں بدل سکتا ہوں، صرف اس لمس کی کیفیت کی خاطر۔ ایسا لمس کسی اور میں کہاں ہوگا؟ دوسرے لمحے اس نے اپنے فرسودہ خیالات کو جھٹک دیا۔ وہ اتنا بہک کیوں رہا تھا؟ اتنا گر کیوں رہا تھا؟ یہ کیسا پاگل پن تھا؟ یہ اسے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ صغیر سینیٹر کے بیرونی دروازے سے قدر ہٹ کر ٹیکسی رکی تو نازنین اپنا سراپا سمیٹ کر اتری اور اس سے بولی، آپ میرا انتظار کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ پھر وہ لہراتی ہوئی سی صغیر سینیٹر کی عمارت کے بیرونی دروازے میں داخل ہو گئی۔ یہ لمبی چوڑی پرشکواں عمارت تھی جس کی ہر منزل پر بے حساب فلیٹس موجود تھے۔ کوئی 6-7 منٹ بعد نازنین تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی دکھائی دی تو وہ ٹیکسی سے اترا اور اسے راستے میں جا لیا اور اس کے قریب پہنچا۔ نازنین نے قریب پہنچ کر اپنا نقاب اٹھایا، تب اس کے چہرے پر ناکامی کی کوئی لکیر موجود نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں طاقتور بلب جل رہے تھے، سرخ و سفید چہرے پر گلابیاں گہری ہو رہی تھی۔ اس کی خوشی سے عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ وہ سرشاری کے عالم میں بولی، عاطف صاحب، پہلے آپ ٹیکسی چھوڑ دیں، پھر آپ کو بتاؤں گی کہ بات کیا ہے۔ کیا خبر ہے؟ عاطف مڑ کے ٹیکسی کی جانب تیزی سے لپکا تو اس کے پیر زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ اس کی نس نس میں خوشی بھر گئی تھی۔ اس نے خوشی کے جذبات سے مغلوب ہو کر ٹیکسی والے کو 50 روپے بخشش دے دیے۔ وہ نازنین سے پوچھنے کے لیے بے تاب سا ہوا جا رہا تھا کہ کیا خبر ہے، اور کرایہ ادا کر کے پلٹا۔ نازنین جو چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ اس نے بے خود ہو کر نازنین کی باہیں پکڑ لیں اور بے تابانہ پوچھا، کیا ثنا کی کوئی خبر ملی ہے؟ کیا وہ اس عمارت کے کسی فلیٹ میں موجود ہے؟ نازنین اس کی بے تابی کا اندازہ دیکھ کر ہنس پڑی اور سر ہلایا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، مگر ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ انتظار؟ کیسا انتظار؟ عاطف کے چہرے پر تجسس ابھر آیا۔ کس کا انتظار؟ کیا آپ کے ابو کا انتظار؟ ثنا اور ابو کا؟ نازنین نے جواب دیا، باپ بیٹی کسی شادی میں شرکت کی غرض سے کچھ دیر پہلے ہی گئے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر پہلے پہنچ جاتے تو ان سے ملاقات ہو جاتی۔ کیا معلوم کہ یہ کس کی شادی میں شرکت کی غرض سے یہاں گئے ہوئے ہیں۔ جگہ کا پتہ وغیرہ تو پوچھ لیا ہوتا۔ نہیں، کچھ نہیں معلوم ہے کہ وہ کس کی شادی پر گئے ہیں۔ اگر معلوم ہو جاتا تو ہم شادی والے گھر پہنچ کر کوئی ہنگامہ تو نہیں کھڑا کر سکتے۔ یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ مگر ہم ان کا کہاں انتظار کریں؟ اگر وہ شادی سے لوٹ کر نہیں آئے تو کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ان کا انتظار کرتے رہیں گے؟